قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ یہی آیت کریمہ کل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس کے تحت میں ایک حدیث طیبہ آپ کو گوشگوار کی، آج دوسری حدیث طیبہ سماعت فرمائیں۔ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ ابو عبد الرحمن، آپ کو کس چیز نے برانگیختہ کیا کہ آپ 1 سال حج کرتے ہیں اور 1 سال آپ عمرہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ جہاد کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاد پر کیوں نہیں نکلتے؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے جہاد میں کتنی تاکید رکھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ میرے بھتیجے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پہلی فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ گواہی دینا کہ شہادتاً اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، فرمایا کہ 5 نمازوں کو مکمل کرنا، باجماعت 5 نمازوں کو مکمل کرنا۔ تیسرا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور چوتھا زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور پھر 5واں حج بیت اللہ کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ اس کے بغیر، ان کے بغیر، چونکہ یہ خالق کائنات کی طرف سے فرائض میں سے شامل ہیں، اور جہاں فرض رہ جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ صادر آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کے لیے ان 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس پہ کہا اس شخص نے کہ ابو عبد الرحمن، حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ کنیت ہے، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروایا کریں۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر کوئی ان میں سے ایک گروہ اگر کوئی زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو جو زیادتی کرے اس کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ فرمایا کہ دوسری طرف اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان سے جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ تو اس کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کے اوپر عمل کیا، ہم جہاد بھی کرتے رہے۔ اس وقت اہل اسلام کی تعداد تھوڑی سی تھی، تھوڑے سے مسلمان تھے، بس مرد کو اس کے دین کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کیا جاتا کہ اگر کوئی شرک کرتا، ہم نے مشرکوں سے جنگ کی، ہم نے کافروں سے جنگ کی۔ حضور کا وصال ہوا، مرتد ہوئے اگر لوگ، تو ہم نے مرتدوں سے جنگ کی، ہم نے ان سے جنگ کی جنہوں نے زکوٰۃ جو ہے وہ دینے سے انکار کیا، ہم نے ان لوگوں سے جنگ کی جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے فتنے کو ختم کر دیا۔ فرمایا کہ یا تو ان لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، عذاب دیا جاتا تھا۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ گیا جو اہل اسلام تھوڑے سے تھے، اہل اسلام زیادہ ہو گئے، اور فتنہ ذرا بھی باقی نہیں رہا، اور دین سارے کا سارا خالق کائنات کا ہو گیا۔ سامعین محترم، اب وہ کس طرف اشارہ کر رہا تھا؟ یہ سوال پوچھنے والا کہاں اشارہ کر رہا تھا؟ وہ سوال کرنے والا اشارہ کر رہا تھا، وہ دور تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہاں اس دور میں مسلمانوں کی جنگیں آپس میں ہو رہی تھی، سرحدوں کے اوپر جنگیں نہیں ہو رہی تھی، مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی 2.5 سالہ حکومت جو تھی وہ اسی کے اندر گزر گئی۔
کہ کہیں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ، کہیں منکرین ختم نبوت کے ساتھ جنگ، 2.5 سال اسی میں گزر گئے۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا، تو اسلام نکل کر عرب سے اور مکے سے مدینے سے باہر نکل کے عجم میں آ گیا، اور کہاں کہاں کے علاقوں میں گیا کہ ایران جیسا جو ملک ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، فلسطین جیسا ملک جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر فتح ہو گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام پھیل گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو حضرت عثمان غنی کا حضرت عمر کا زمانہ 10 سال کے اوپر تھا، اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ 12 سال کے اوپر مشتمل تھا۔ ان 12 سالوں کے اندر حضرت عثمان غنی کی نور بصیرت نے اسلام کا جو دائرہ تھا اتنا محدود، اتنا جو ہے وہ بڑھا دیا کہ جو 22 لاکھ مربع میل تھے، 48 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام پھیل گیا۔ افغانستان کی اور ترکستان کے، آذربائیجان کے، ازبکستان کے سارے علاقے جو تھے وہ اسلام کے اندر شامل ہو گئے، بلکہ جو پہلی جنگ لڑی گئی اسلام کی، اس کے اوپر سمندروں کے اوپر جو پہلی فورس تیار ہوئی وہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے کے اندر ہوئی۔ آپ نے ہی جو ہے وہ اس کے سمندروں کے اندر جنگ لڑی، اور پہلی جنگی بیڑا تیار ہوا جسے بحریہ فوج کہا جاتا ہے، وہ بھی پہلی حضرت عثمان غنی کے زمانے کے اندر ہوئی۔ حضرت جب یہ سارا کچھ ہوتا دیکھا لوگوں نے، یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، اگر یہ سلسلہ یوں ہی ایسے ہی رہا تو پھر تو ہم لوگ کوئی صرف اور صرف اسلام ہی بچے گا، کوئی اور نہیں بچے گا۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے پھر یہ سازشیں کی کہ ان کو روکو۔ پھر کس طرح روکا گیا؟ سامعین محترم، پھر فتنوں کا آغاز ہوا، فتنے اس امت کے اندر داخل ہوئے، وہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی کا جب دور آیا تو وہ باہر کی جو سرحدوں کے اوپر جنگیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور آپس کے اندر جنگیں شروع ہو گئی۔ حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بذات خود ان حالات سے اس قدر پریشان تھے کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت علی سے کہ علی کیا بات ہے، ابو بکر و عمر و عثمان کے زمانے کے اندر اتنی جنگیں نہیں تھی، آپس میں جنگیں نہیں تھی، لیکن آپ کے زمانے کے اندر لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت شیر خدا نے کہا تھا کہ ابو بکر و عثمان کی مشیر ہم لوگ تھے اور ہمارے مشیر تم لوگ ہو، جس کا نتیجہ یہ ہے سامعین محترم، جنگ ختم ہوتی تھی، کوئی بھڑکا دیتا تھا، کوئی دوسری طرف سے تیر چلا دیتا تھا، جنگ پھر شروع ہو جاتی۔ حضرت علی کا دور صرف 4 سال اور 7 مہینوں کے اوپر تھا۔ یہ 4 سال اور 7 مہینے انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ صرف ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو بٹھا کر یہ کہا کرتے تھے، حضرت شیر خدا نے اپنی اولاد کو بار بار یہ کہا، آپ نے کہا کہ تو یاد رکھو اصل جو چیز ہے وہ علم ہے، علم کے اندر جستجو کرو، علم پڑھو، علم پڑھاؤ، علم کے اندر محنت کرو، یہی اصل چیز ہے۔ اور انبیاء کی جو شے وراثت ہے وہ علم ہی ہے۔ انبیاء کوئی ورثے کے اندر کوئی شے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے حصہ لے لیا، اور جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کر لیا اس نے اتنا زیادہ انبیاء کی وراثت میں سے حصہ لے لیا۔ اصل شے یہی ہے، آپ یہی کہتے رہے۔ حضرت شیر خدا انہی جو وہ لڑائیوں سے اور فتنوں سے لڑتے لڑتے حضرت شیر خدا کا وصال ہو گیا، آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی جو ہے وہ ملفوظات کے اندر جو آپ کی سیرت پڑھے ان میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضور کی زیارت ہوئی حضرت شیر خدا کو خواب میں۔ حضور نے فرمایا علی بتا تیرا کیا حال ہے؟ حضرت علی شیر خدا کہنے لگے آقا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت کی طرف سے بڑے دکھ پائے ہیں، میں نے کوئی سکھ نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف سے۔ تو حضرت کریم آقا علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ آپ نے اب وہ آخرت کی طرف کا اشارہ دیا۔ حضرت شیر خدا جو ہے وہ جام شہادت نوش کر کے حامل محترم انہی حالات کے اندر لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کیا آپ جہاد نہیں کریں گے؟ جبکہ یہ جہاد نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی سے کنارہ کشی کرتے ہوئے کہا کہ فرمایا کہ نہیں، ہم رسول اللہ کے زمانے میں جہاد کرتے رہے، مشرکوں سے کرتے رہے، کافروں سے کرتے رہے، مرتدوں سے کرتے رہے، دین سارے کا سارا خدا کا ہو گیا۔ فرمایا کہ آج اگر تم لوگ فتنہ ختم نہیں کر سکتے
تو کم از کم فتنے کو بڑھانے کی کوشش نہ کر، ایسا کوئی عمل نہ کرنا جس سے فتنہ بڑھ نہ جائے. یا تو ایسا عمل کرو کہ فتنہ سرے سے ختم ہو جائے، یا پھر ایسا عمل کرو کہ ایسا عمل نہ کرنا کہ فتنہ تمہاری وجہ سے بڑھ نہ جائے. اس چیز کا خیال رکھنا. اس کے اندر ہم مثال دیکھیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی مثال میں آپ نے وہ عمل کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا. سامعین محترم، اور یہی کہا گیا یا تو ایسا عمل کرو کہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے، تو یا پھر ایسا عمل نہ کرنا کہ فتنہ تمہاری وجہ سے بڑھ نہ جائے. اسلام جو ہے وہ کسی کا ایمان، کسی کا خون، کسی کی عزت جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اس چیز کا خیال رکھنا. سامعین محترم، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا؟ حضرت شیر خدا کا وصال ہو گیا. حضرت شیر خدا کا وصال ہوا. حضرت امام حسن مسند خلافت پہ آئے. آخری 6 مہینے تھے. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اب مسند خلافت سے دستبرداری کی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خلافت کا صحرا سجا دیا. سامعین محترم، حضور نے یہ بہت دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا. آپ نے حضرت امام حسن تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے. حسن کی طرف اشارہ کر کے، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ انا ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ انا ابنی ھذا سید، یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سید ہے، جو سردار ہے. فرمائے کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کروائے گا، اس کے ذریعے 2 گروہ میں صلح ہوگی. تو حضرت امام حسن نے وہ صلح کروائی. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے دوبارہ جو ہے وہ حدوں پہ چلے گئے، اور اسلام دوبارہ جو ہے پھیلنا شروع ہوا. اور کہاں تک پھیلا اسلام؟ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تھا تو 20 سال آپ نے اس کے بعد حکومت کی، تو لاہور شہر تک جو ہے وہ اسلام پھیل گیا تھا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں لاہور شہر تک اسلام آ چکا تھا، اسلام کے جھنڈے لگ چکے تھے، یہاں تک اسلام پھیل گیا تھا. تو حضرت امام حسن نے خلافت سے دستبرداری کی اور فتنے کو سرے سے ختم کر دیا، جڑ سے ختم کر دیا. آمین محترم، جس کے نتیجے کے اندر اسلام دوبارہ جو ہے وہ پھیلتا دکھائی دیتا ہے. اس لیے یہ بڑی ذمہ داری ہے اس شخص کے اوپر جو دین کا نام لیتا ہے. اگر کوئی فتنہ کہیں پہ برپا ہو جائے، یا تو کوشش کرو کہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا یہ نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے فتنہ بڑھ جائے. اب اپنے آپ کو پھر اس طرح رکھنا کہ تم لوگ فتنے کی بڑھوتری کا سبب نہ بنو، فتنے کے ختم کرنے کا سبب بنو. سامعین محترم، اگلی جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا، پھر اس مرد نے کہا کہ آپ کا حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ عثمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ عثمان تو خدا کا وہ بندہ ہے جس کے اگلے پچھلے سارے خدا نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. فرمایا کہ آپ یاد رکھیں حضور کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ آؤ ہم نے جہاد پہ جانا ہے تو آؤ اپنا اپنا حصہ ڈالو. حضرت عثمان غنی نے اتنا حصہ ڈالا، اتنا حصہ ڈالا. حضور کی گود کے اندر آپ نے درم و دینار ڈال دیے. حضرت حضور علیہ السلام جو ہے حضرت عثمان غنی کے درم و دینار کو ایسے ہاتھ میں اٹھاتے اور حضور ایسے اچھالتے اور ساتھ ساتھ فرماتے آج کے بعد عثمان کوئی عمل کرے، عثمان کا عمل عثمان کو ہرگز بھی نقصان نہیں دے گا، عثمان ہمیشہ نفع میں ہی رہے گا. سامعین محترم، فرمائے کہ عثمان تو وہ ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا، اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اس کے دامن میں کوئی خطا ہی نہیں ہے. سامعین محترم، اور پھر آپ نے پوچھا کہ جس کو اللہ معاف کر دے تو کیا تم اس کی معافی کو پسند نہیں کرتے؟ فرمایا کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات بلند ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اسے تم لوگ نہیں پسند کرتے. پھر فرمایا کہ اچھا علی کے بارے میں بتائیں، حضرت علی کون ہے؟ فرمایا کہ فاما علی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ علی کی شان، ایک تو اس علی کی شان یہ ہے وہ میرے مصطفیٰ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب حضور کے چچا ہیں. فرمایا کہ دوسری شان سنو ان کی یہ ہے وَحَتَانَهُ، فرمایا کہ علی تو وہ ہیں جو کملی والے کے داماد بھی ہیں، حضرت سیدہ کائنات کے شوہر نامدار بھی ہیں. فرمایا کہ یہ بھی علی کی بے بہا شان ہے. فرمایا کہ وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْتُ حَيْثُ تَرَوْنَ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھ لو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا گھر جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ علی کا ہی گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شان، وہ رتبے، وہ مرتبے، وہ نصیب کیے ہیں. آمین محترم، جس کو ہم لفظوں میں شمار کرنا
چاہے تو ہم لوگ لفظوں میں، بلکہ وہ شان نے عطا کی ہیں ان پاک باز ہستیوں کو جو کچھ ہم اپنے دل کے اندر سوچتے ہیں، ان کی عظمت و شان شاید ہم لفظوں سے کبھی بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کمال اور وہ مرتبے عطا کیے۔ فرمایا کہ اب ہمارا موضوع کیا تھا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، جڑ سے ختم ہو جائے۔ کفار، مشرک جو ہے وہ مرتدین، منکرین کو اس طرح کا عمل کرے جس سے ایمان ضائع ہو، سامعین محترم ان کے ساتھ جہاد کرو اور کرتے چلو اتنا کہ فتنہ سرے سے ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھوٹ پڑے تو کوشش کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور اگر فتنہ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر اتنی دانش مندی کا مظاہرہ ضرور کرنا کہ فتنہ تمہاری وجہ سے بڑھے نہ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق